السلام علیکم ایوری، کیسے ہیں سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ وائکنگز، یہ لفظ جیسے ہی میری زبان سے ادا ہوا ہے تو جو آپ سننے والے لوگ ہیں ان کی سوچوں کے گھوڑوں نے دو مختلف ڈائریکشنز میں دوڑ لگا دی ہونی ہے۔ ایک وہ لوگ جنہوں نے وائکنگز کا سیزن دیکھا ہوا ہے نیٹ فلکس کا، ان کی ایک اسپیسیفک ڈائریکشن میں سوچوں کے گھوڑوں نے دوڑ لگائی ہونی ہے کہ شاید اس سیزن کے متعلق بات ہونے جا رہی ہے، اور ایک وہ آڈینس جنہوں نے یہ سیزن نہیں دیکھا تو ان کی سوچ اس طرف گئی ہونی ہے کہ آخر یہ کس ٹاپک کے متعلق بات ہونے لگی ہے، کن لوگوں کے متعلق بات ہونے لگی ہے۔ تو یہ والی جو آڈینس ہے جنہوں نے سیزن نہیں دیکھا، ان کے لیے تو ایک کہہ لے کہ معافی ہے، لیکن وہ لوگ جو میری طرح ہے جنہوں نے وائکنگز کا سیزن دیکھا، اپنے دوستوں کو ریکمینڈ دی، اس کی ریٹنگ بھی کی گوگل پہ جا کے کہ بہت اچھا بہت اچھا، تو ان کے ذہنوں میں میرا ان سے سوال ہے کہ کیا یہ سوال آیا کہ وائکنگز کون تھے، تھوڑا بہت اس کے بارے میں سرچ کیا جائے۔ اگر تو نہیں آیا تو چلے خیر ہے، آپ کو بھی معافی دے دیتے ہیں، لیکن میں نے بھی کیونکہ یہ سیزن دیکھا تھا، میں بھی اس سے بہت امپریس ہوا تھا، تو میں نے بالآخر فیصلہ کیا میں ان کے متعلق تھوڑا پڑھوں کہ یہ کون لوگ تھے ایگزیکٹلی، اور اسی لیے پھر سرچ کرنے کے بعد یہ والا ویلاگ اب آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں، کیونکہ آپ میں سے شہزادے ہوں گے 99% کے جنہوں نے نہیں اس بارے میں کچھ بھی پڑھا ہوگا، صرف سیزن دیکھ کے اوکے کر دیا انہیں کہ بہت اچھا ہے۔ تو کون تھے یہ وائکنگز اور کیسے ان کا کولیپس ہوا؟ کہ ایسے یعنی کہ لوگ کہ جنہوں نے پورے یورپ کے اندر اپنی دہشت بنائی، ایک کانکرر کے طور پہ بھی انہوں نے اپنے آپ کو منوایا کہ ہم کانکوسٹ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یورپ کے لینڈ کو انہوں نے کیپچر کیا۔ برطانیہ کا جو ابھی موجودہ برطانیہ، اس وقت تک برطانیہ نہیں بنا تھا جب ان کا عروج آیا تھا، تو برطانیہ کے اوپر بھی انہوں نے حکمرانی کی، اس یعنی کہ خطے کو بھی انہوں نے کانکر کیا۔ تو اتنا یعنی کہ بڑے لیول پہ جا کے اپنا آپ منوانے والے، آخر تاریخ کے کن علاقوں میں یہ گم ہو گیا ہے اب تو ہمیں نہیں پتہ، نہ ہم نے کبھی ان کی ہسٹری پڑھی، نہ ہمیں ان کے بارے میں کچھ بتایا گیا۔ جب ہم نے سیزن دیکھا ہمیں تو تبھی پتہ چلا کہ یہ بھی کوئی لوگ دنیا میں ایگزسٹ کرتے تھے۔ تو اس ویلاگ میں ہم یہ اب دیکھنے جا رہے ہیں کہ آخر یہ لوگ کون تھے۔ تو وائکنگ، سب سے پہلے مریم ویبسٹرز کی جو ڈکشنری ہے اس کے مطابق جو اس کی ڈیفینیشن ہے ہم وہ دیکھتے ہیں۔ اب یہ نہ پوچھنا کہ مریم باجی کون ہے، تو مریم باجی کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے مطابق وہ کہتی ہے کہ ون آف دا پائرٹ نورس مین، جنہوں نے 8 سے 11ویں صدی کے درمیان جو یورپ ہے ادھر پلنڈرنگ کی، یعنی کہ ریڈز وغیرہ کی ہے۔ اب نورس مین کون ہے؟ اب ہم اس کی ڈکشنری پھر جب دیکھتے ہیں کہ کولنز ڈکشنری میں، تو اس کی ڈیفینیشن آتی ہے کہ اسکینڈینیوین کنٹریز کے رہنے والے لوگ جو کہ میڈیول ٹائمز میں رہتے تھے۔ اب یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ یہ جو چیز ہے تھوڑا بہت مسئلہ بناتی ہے۔ وہ کیا چیز ہے کہ اگر آپ عام یعنی کہ جس بندے کو تھوڑی بہت سمجھ بوجھ نہیں ہے وہ دیکھتا ہے نا، تو وہ یہ جنرلائز کرے گا کہ جو اسکینڈینیویا کے رہنے والے لوگ تھے، جو پورا اسکینڈینیویا کا خطہ ہے، تو وہ سارے وائکنگز تھے، جبکہ یہ بڑی غلط چیز ہے اور بڑی غلط ڈیفینیشن ہے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ یہ بالکل ایسے ہی یہ کہنا ہے کہ جیسے جتنے جاپنیز تھے سب کے سب سمورائے تھے، اور یا تو یہ بھی اس چیز کو بھی نہیں آپ سمجھے تو آپ یہ کہہ لیں کہ جس طرح ورلڈ وار 2 میں جنہوں نے جا کے امریکہ کی نیوی کے اوپر حملہ کیا، جس کے بعد امریکہ نے بدلہ لینے کے لیے اٹامک بم گرائے تھے جاپان کے اوپر، وہ سب ملوث تھے، جبکہ اس میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، عورتیں بھی تھے، یعنی کہ ان لوگوں کا سویلینز کا تعلق ہی نہیں، جن کو شاید پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، اور نہ ان کے بارے میں اگر سنوائی ہو سکتی ہے نہ کچھ، اور آپ کو پتہ ہے کہ حکومتیں کیسے کام کرتی ہیں، تو ان کے اوپر بھی اٹامک بم گرایا گیا، کتنی تباہی پھیری گئی، وہ سب قصوروار نہیں تھے۔ بالکل ایسے ہی تمام اسکینڈینیویا کے رہنے والے لوگ بھی وائکنگز نہیں تھے۔ جو اسکینڈینیویا ایکویٹ نہیں کرتا وائکنگز کے ساتھ، نہ تمام وائکنگز اسکینڈینیویا کے تھے، نہ تمام اسکینڈینیوین وائکنگز تھے۔ تو یہ ایک چیز کلیئر کرنا ضروری تھا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ وائکنگز کی اصلی یعنی کہ ہسٹری کی طرف۔ تو جو یورپ کی تاریخ ہے، یا یورپ میں جو ان کے بارے میں لکھا گیا ہے، جو ٹیکسٹ ان کے بارے میں لکھے گئے ہیں، ان میں ان کو جو لکھنے والوں نے لکھا ہے باربیرینز، اس کے بعد سیویجز، پھر لوٹرز، پھر ریڈرز، پھر انویڈرز، پھر پریڈیٹرز، اور جنہیں پتہ نہیں کیا کیا ان کو خطاب دیا گیا ہے۔ یہ بیسیکلی پائریٹس تھے، ان کو سمپل ایک ٹرم میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسکینڈینیویا کے پائریٹس تھے۔ کون سے پائریٹس تھے؟ ان کی پہچان، ان کی ایک خاص قسم کی کشتیاں ہوتی تھی کہ جن کے اندر یہ سفر کر کے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندروں کو کراس کرتے تھے اور نارتھ یورپ میں جا کے لینڈ کرتے تھے، اور وہاں پہ جا کے یہ ریڈز کرتے تھے، اور ریڈنگ کے بعد جو وہاں پہ لوٹ وغیرہ کرتے تھے، اس کے بعد یہ پھر واپس اپنے علاقوں کی طرف لوٹ جاتے تھے، کیونکہ ان کا مقصد کولونائز
کولونائزیشن نہیں تھا، یہ اس کو پروفیٹیبل بزنس نہیں سمجھتے تھے. ان کی نظر میں پروفیٹیبل بزنس کیا تھا کہ جاؤ ریڈ کرو، کیونکہ جسمانی قد کاٹ وغیرہ کے لحاظ سے یہ اس وقت بہت طاقتور یعنی کہ ہوتے تھے جسامت میں، تو یہ جہاں کہیں پہ بھی حملہ کرتے تھے جلدی فتح یاب ہو جاتے تھے. ان کے لیے سب سے پروفیٹیبل بزنس یہی تھا کہ ریڈ کرو، لوٹو اور دنیا واپس گھر چلے جاؤ. ان کا نہ تو کوئی وہ تھا کہ یہ نہ کوئی ایتھنک گروپ تھا، نہ کوئی ریلیجیس گروپ تھا، نہ یہ کوئی اسٹیٹ تھی، نہ کوئی امپائر تھی. یہ ایک پائرٹس تھے سمجھ لے کہ جن کا کل خلاصہ یہ ہوتا تھا کہ ان کا اپنے آپ کے لوگوں میں بتانا کہ ہم نے کہاں کہاں پلنڈرنگ کی، یعنی کہ ان کی فتح، ان کے وائکنگ ہونے کی ڈیفینیشن ہی یہ تھی کہ کتنی کانکوسٹ کی ہے، کہاں کہاں ریڈ کیا اور کتنا مال ہم نے بنایا ہے. تو اس لیے انہوں نے کبھی بھی کولونائزیشن یعنی کہ دوسرے ملکوں میں جا کے اپنا ایک ٹھکانہ بنانے کو ترجیح نہیں دی ہے. یہ لوگ نارتھ جو اسکینڈینیویا، اور اسکینڈینیویا کا جو میں لفظ یوز کروں اس میں جو موجودہ دور میں اسکینڈینیویا میں ڈنمارک، ناروے اور سویڈن آتا ہے، لیکن اس وقت جب یہ 8ویں اور 11ویں صدی کے درمیان جب ان کا عروج تھا، جو ان کا دور تھا، اس وقت بھی یہ یعنی کہ ادھر اسکینڈینیویا سے آتے تھے، اور ساتھ فن لینڈ اور اسٹونیا سے بھی کسی حد تک ان لوگوں کا آنا ہوتا تھا، یعنی کہ ان علاقوں سے یہ لوگ آتے تھے. ان کا ہدف کیا ہوتا تھا؟ انہوں نے نارتھ یورپ سے شروع کرتے کرتے یہ نارتھ امریکہ تک گئے، اور نارتھ امریکہ سے بھی یہ شروع کرتے کرتے جو اس وقت برٹش آئی لینڈز تھے ادھر تک یہ گئے. جو برٹن تھا یہ بعد میں جو موجودہ پھر برٹن امپائر گریٹ بنی تھی یہ بعد میں بنی تھی. اس وقت آئی لینڈز تھے صرف مختلف امپائرز اسٹیٹس کی صورت میں جو آئی لینڈز کے اوپر اپنی اپنی حکومتیں بنی ہوئی تھی، وہ میں آگے جا کے بتاؤں گا. تو وہاں تک انہوں نے جا کے دنیا ریڈنگ کی اور ٹریڈنگ بھی کی اور پلنڈرنگ بھی کی. تو یہ جو لوگ تھے یہ اپنے ارد گرد رہنے والے جو کرسچن آبادی تھی ان سے بہت زیادہ مختلف تھے ٹوٹلی. ان سے ان کا کلچر اور لینگویج، ثقافت وغیرہ سب کچھ ان کا مختلف تھا. اس وقت جو کرسچینٹی تھی وہ یورپ کے اندر بہت پھل پھول رہی تھی، اور وہ اپنے مشنریز کے ذریعے جو کہہ لے کہ اپنے جو کرسچینٹی تھی یعنی کہ عیسائیت تھی اس کا وہ پرچار وغیرہ کرتے تھے، اس کی تبلیغ وغیرہ کرتے، لوگوں کو کنورٹ. یہ وہ ایرا تھا کہ جس کے اندر جو یورپ کے اندر جو عیسائیت تھی وہ پھیلتی جا رہی تھی. تو جو ان کے ارد گرد رہنے والے تھے وہ سب کرسچنس تھے آلموسٹ، اور یہ نہیں تھے، یہ کسی بھی دین کو نہیں مانتے تھے، اور اگر مانتے تھے تو ان کا بہت ڈفرینٹ تھا. اس لیے ان کو جو یورپینس تھے جو یعنی کہ کرسچنس تھے وہ ان کو باربرس سیویجز کے نام سے بلاتے تھے، یا پھر ان کو باربیرین فورنرز کے نام سے جانتے تھے. اسی طرح ان کو پیگنز کے نام سے بھی بلاتے تھے، کہ یعنی کہ جو کہتے ہیں نا کہ غیر مذہبی، اس طرح کا جو لفظ اردو میں ایک ہوتا ہے. تو اس طرح کے مختلف ان کو القابات دیے جاتے تھے. ان کا ایرا کب شروع ہوتا ہے؟ تو یہ ایگزیکٹلی 18 یعنی کہ 8ویں صدی سے لے کے 11ویں صدی کے درمیان کا جو وقت ہے اس کو وائکنگز ایرا کہتے ہیں. اب نارتھ یورپ کے اندر ان کا جو آغاز ہوتا ہے وائکنگز ایج کا وہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ تو یہ ایک جا کے جو پہلا حملہ کرتے ہیں 8 جون کو، اور سال بنتا ہے 793. تو 8 جون 793 ایئر کو یہ حملہ کرتے ہیں کوسٹ پر نارتھ امبر لینڈ کی، جدھر ایک مونسٹری ہوتی ہے لنس فار مونسٹری، یا اس کے اوپر یہ حملہ کرتے ہیں. میں نے آپ کو کیا بتایا کہ یہ پائریٹس تھے، ان کو یعنی کہ نہ تو کوئی لینڈ چاہیے تھا، نہ انہوں نے کولونائزیشن کرنی تھی، نہ یہ کسی مذہب کے ماننے والے تھے، نہ یعنی کہ کرسچن، اسلام یا کوئی بھی اس طرح کا مذہب ان کا نہیں تھا. تو ان کا جو صرف اور صرف مقصد تھا وہ لوٹ مار تھی، اور لوٹ مار کرنے کے لیے سب سے آسان طریقہ کون سا ہوتا تھا؟ اس وقت میں نے آپ کو کہا کہ جو کرسچینٹی تھی وہ یورپ کے اندر سب سے زیادہ پھل پھول رہی تھی، اور جو ان کی مونسٹریز ہوتی تھی جس طرح ہمارے مدارس یا دارالعلوم وغیرہ اسے ہم کہتے ہیں، تو جو ان کی مونسٹریز ہوتی تھی جہاں پر ان کے مونکس ہوتے تھے، ان کے اسٹوڈنٹس ہوتے تھے جو صرف اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دیتے تھے کہ جو کرسچینٹی ہے اپنے مذہب کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دیتے تھے، جہاں پر وہ رہتے تھے. یہ سب سے زیادہ ان کے لیے آسان ہدف ہوتا تھا، کیونکہ وہاں پہ ویلیوبل چیزیں ہوتی تھی، جو ان کے کراس وغیرہ ہوتے تھے جو، اور ادھر ریلکس وغیرہ پڑے ہوتے تھے وہ سب سونے وغیرہ کے ہوتے تھے، چاندی کے ہوتے تھے. تو سب سے ان کا آسان ٹارگٹ تھی مونسٹریز. تو انہوں نے ایک اس مونسٹری کے اوپر جو لینڈس فار مونسٹری یا نارتھ امبرلینڈ کی کوسٹ کے پاس، ادھر انہوں نے حملہ کیا جا کے 8 جون 793 ایئر کو.
اور اس حملے میں انہوں نے ظلم کی وہ انتہا کی کہ جو اس مونسٹری کے اندر جتنے بھی مونکس تھے، جو بھی ان کو یعنی کہ روکتے تھے کہ یہ ہمارے جو مقدس یعنی کہ چیزیں ہیں ان کو مت اس طرح لوٹ وغیرہ کرو ان کی، تو ان کو جو بھی ان کے راستے میں آتا گیا وہ اس کو ایک کے بعد ایک مارتے گئے، کوئی نہیں دیکھا کہ کون ہے سامنے کون نہیں، سب کو مارتے گئے، اور جو بچ گئے تھے ان کو انہوں نے سلیو بنا لیا اور ان کو بعد میں جا کے ان کو بیچا، یعنی کہ سلیو ٹریڈنگ باقیوں کی کر دی، اور جو اس سے پہلے تھے ان سب کو مار دیا۔ اس کے بعد پورے یورپ میں یہ ایک ویو پھیلی ان کے خوف کی کہ یہ باربرس سیویجز ہے، کہ یہ پیگنز ہے، کہ یہ جو سمجھے کہ ان کو ڈکلیئر کر دیا گیا کہ یہ جہاں پر بھی جائیں گے یہ قتل و غارت کریں گے اور یہ لوٹ مار کریں گے، کیونکہ ان کے لیے صرف کہتے بلنک آف این آئی میں یہ بندے کو مار دیتے تھے، اتنی قتل و غارت گری کرتے تھے، اور جو بچ جاتے تھے ان کی یہ سلیو ٹریڈنگ کرتے تھے۔ تو یورپ میں یہاں سے ان کا ایک ایرا کا آغاز ہوتا ہے وائکنگز، اور یہاں سے پورے یورپ میں ان کی دہشت پھیلنا شروع ہو جاتی ہے کہ باربرس سیویجز کے نام سے یہ لوگ وہاں پر پھیلنا شروع ہوتے ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا مقصد کولونائزیشن نہیں تھا، ان کا مقصد صرف اور صرف لوٹنگ تھی، یعنی کہ صرف ریڈز کرنا تھے، تو یہ اس حد تک جو پاگل تھے، جو خزانے وغیرہ ان کے پیچھے ہسٹورینز یہ لکھتے ہیں کہ ان کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا کہ ان کو صرف اور صرف سونا چاندی اور پیسہ، یعنی کہ اس وقت کے جو زیورات وغیرہ تھے وہ چاہیے تھا۔ تو ان کی جو صرف اور صرف ڈیسٹینیشن گولز تھی وہ صرف ریچز تھی، یعنی کہ ان کو صرف مال سے مطلب تھا، اور اس حد تک یہ پاگل ہوئے کہ انہوں نے جو کانسٹینٹینوپل ہے اس کے اوپر جا کے باقاعدہ حملہ کر دیا 860 میں، ایئر 86 میں انہوں نے کانسٹینٹینوپل پہ حملہ کیا جب بیزنٹائن امپائر تھی۔ تو جو بیزنٹائن امپائر تھی اس وقت وہ مضبوط تھی، وہ طاقتور تھے، وہ طاقت میں تھے۔ جب انہوں نے ان کے اوپر حملہ کیا، انہوں نے ان کی چنگی درگت بنائی، ٹھیک کر کے انہوں نے ان کی پھینٹی لگائی، اور یہ وہاں پر بری طرح ہار گئے۔ انہوں نے اپنی پوزیشنز کو بھی بچا لیا، اپنے لینڈز کو بھی بچا لیا، لیکن کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ قد کاٹ وغیرہ میں بہت یعنی کہ ہوتے تھے کہ جو باقی یورپ وغیرہ ان سے طاقت میں بہت زیادہ تھے، زوراور تھے، اور کوئی وہ اس وقت گن پاؤڈر کا زمانہ نہیں تھا، تلواروں کا، نیزوں کا، اس طرح کی شیلڈز وغیرہ کا لڑائی لڑی جاتی تھی۔ تو بیسیکلی جو لڑائی تھی وہ جسامت کی بنیادی پہ لڑی جاتی تھی۔ تو جو یہ بیزنٹائن امپائر تھے یہ بہت ان سے متاثر ہوئے تھے، اور جو اس وقت کے ایمپرر تھے ان کے جو رائل گارڈز تھے ان کے اندر ان کو حصہ بنایا گیا، ان کو دعوت دی گئی کہ آپ آگے ہمارے جو وہ ہے بادشاہ ہیں ان کا جو حفاظتی دستہ ہے اس میں شامل ہو جائے۔ تو ان کو اس حفاظتی دستے میں جو رائل گارڈز میں ان کو شامل کیا گیا، ان کی جو بہادری اور طاقت وغیرہ سے امپریس ہو کے۔ اب کیونکہ جب یہ اس میں جا کے یعنی کہ ان کی جو شاہی جو دربار وغیرہ وہاں تک ایکسیس ہوئی، پھر ان کے لیے ٹریڈنگ ٹاؤن بنائے گئے اسی جو امپائر کے ارد گرد جو بیزنٹائن امپائر ہے۔ تو جب وہاں پہ ٹریڈنگ سینٹرز بنائے گئے تو اس کا ان کو یہ فائدہ ہوا کہ انہوں کو پہلی بار یہ بات سمجھ آئی کہ جو ہم بے پناہ قتل و غارت گری کرتے ہیں، جلاؤ گراؤ کرتے ہیں، جو سلیو ٹریڈنگ وغیرہ ہم کرتے ہیں، بندے مار دیتے ہیں بے وجہ میں، بے تکے میں، اس سے زیادہ جو لوکریٹو بزنس ہے وہ یہ ہے کہ ہم مائلڈر ریٹس کریں۔ مائلڈر ریٹس کیا مطلب کہ ایسے ریڈز ہم کریں کہ جس میں ہم لوٹ مار تو کریں لیکن ہم بندوں کو نہ ماریں، ہم چیزوں کو املاک کو جلاؤ وغیرہ نہ کریں، تباہ وغیرہ نہ کریں۔ اور اس سے بھی زیادہ انہوں نے پروفیٹیبل، کیونکہ جب ان کو رائل گارڈز میں شامل کیا گیا انہوں نے اس چیز کو سمجھا کہ ہم ان لینڈز کے اوپر قبضہ کریں گے جو کوئی ہمیں نیو نظر آئیں گے، اور انہی لینڈز کو پھر ہم انہی کے آنرز کے آگے بیچ کے ہم انہی سے پیسہ لے لیں گے۔ انہوں نے پھر یہ والا کام شروع کر دیا۔ تو جب ان کے لیے ٹریڈنگ سینٹرز بنا دیے گئے، کچھ جو گروپ تھا جنہوں نے حملہ کیا تھا بیزنٹائن امپائر کے اندر وہ وہیں پہ گروپ رک گیا، لیکن جو باقی گروپ تھا انہوں نے پھر آگے کا سفر شروع کیا اور وہ نارتھ امریکہ کی طرف نکل گئے۔ تو جب نارتھ امریکہ وغیرہ کی طرف گئے، میں نے آپ کو بتایا پھر انہوں نے یہ والا طریقہ اپنایا کہ وہ لینڈ کے اوپر قبضہ کرتے تھے، اور جو لینڈ تھا وہ اسی آنر کے آگے بعد میں بیچتے تھے، اور بعد میں کیا تھا کہ واپس پھر جو نہیں ہے ان کو پیسہ بھی مل جاتا تھا، لینڈ اس کو دے دیتے تھے۔ اور سم ٹائمز تو ایسا ہوتا تھا کہ جو لینڈ کے اوپر حملہ نہ کر رہے، اس وجہ سے جب یعنی کہ خوف ہوتا تھا کسی مخصوص علاقے کے کسی کنگ وغیرہ کو کہ یہ ہمارے حملے کریں گے اور جگہ کے اوپر قتل وغیرہ کریں گے، ان کو رشوت وغیرہ دی جاتی تھی کہ حملہ نہ کرنے کی صورت میں۔ اس کے
نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ جو ڈچی آف نارمینڈی ہے اس کی بنیاد پھر یہ رکھتے ہیں جو یہ وائکنگز ہوتے ہیں، کس طریقے سے کہ یہ جو حملہ کرتے ہیں، ایک جو ان کا لیڈر ہوتا ہے رولو، اس کے انڈر یہ حملہ کرتے ہیں، پیرس کا جو نہیں ہے یہ کر لیتے ہیں کہ اس کو جو ناکہ بندی کہتے ہیں، جو بسیج کر لیتے ہیں، ایگزیکٹ جو ٹرم ہے اس کو، جو فرینکش کنگ ہے پھر اس چیز سے بچنے کے لیے کہ مستقبل میں یہ اس طرح کا کوئی جو ناکہ بندی وغیرہ نہ کرے، کسی بھی جو فرینکش ٹیریٹری اس وقت جو چارلس کنگ 3 تھے، جو چارلس 3 تھے، انہوں نے اس کے ساتھ ٹریٹی سائن کی، جو رولو تھا جس کے انڈر وائکنگز نے حملہ کیا تھا اس وقت، تو ان کے ساتھ ایک ٹریٹی آف کلیئر، سینٹ کلیئر کے نام سے 1911 میں ایک ٹریٹی سائن کرتے ہیں کہ جس کے بدلے میں ان کو برائب کے طور پر ایک علاقہ دیا جاتا ہے جہاں پہ ڈچی آف نارمینڈی کو اسٹیبلش کرتے ہیں وائکنگز، اور یہ گارنٹی دی جاتی ہے کہ اس علاقے میں اب کوئی وائکنگز اور حملہ نہیں کریں گے۔ تو پھر یہ ڈچی آف نارمینڈی اسٹیبلش ہوتی ہے، اس کے بعد جو نہیں ہے یہاں سے یہ پھر اپنا بوریا بستر جو کچھ ہے اٹھاتے ہیں، جو یعنی کہ آدھے تو یہیں پہ رک جاتے ہیں، جو باقی ہیں وہ دوبارہ اپنے جو نہیں ہے ایک نئے سفر کی طرف نکل جاتے ہیں، اور اب وہ آتے ہیں سیدھا جو ابھی موجودہ دور کا انگلینڈ ہے، یہاں پر جا کے حملہ آور ہوتے ہیں۔ اب کیونکہ جو یہ ڈچی آف نارمینڈی کی اسٹیبلشمنٹ جب ہوتی ہے تو میں نے آپ کو شروع میں بار بار ایک لفظ بولا کہ یہ کولونائزیشن کو ایک لوکریٹو بزنس نہیں سمجھتے تھے، لیکن یہاں پر ان کو اتنا فائدہ ہوتا ہے، پہلے بیزنٹائن امپائر والے ان کے لیے ٹریڈنگ سینٹر بناتے ہیں، یہاں پر ان کو جو فرینکش کنگ ہے وہ برائب کے طور پہ لینڈ دے دیتا ہے، تو یہ اب یہاں پہ جب آتے ہیں جو آئی لینڈز ہوتے ہیں برٹش کے، یہاں پر آ کے یہ کولونائزیشن کا بھی آغاز کرتے ہیں۔ 3 یہاں پر جو اسٹیٹس ہوتی ہے، ایسٹ اینگلیا، مرسیا اور نارتھ امبریا، ان 3 کے اوپر یہ حملہ کرتے ہیں 1865 سے 1878 کے درمیان، اور ان تینوں علاقوں کو یہ اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں۔ اس طریقے سے یہاں پر ان کی جو گورننس ہے وہ اسٹیبلش ہوتی ہے۔ ہاں یہاں پر کوئی سینٹرلائزڈ گورنمنٹ یہ اسٹرکٹ قسم کی نہیں کرتے، جس طرح موجودہ جو نیشن اسٹیٹ سسٹم ہے اس میں سینٹرلائزڈ گورنمنٹ ہوتی ہے، تو اس طرح کی سینٹرلائزڈ گورنمنٹ تو نہیں یہ اسٹیبلش کرتے، لیکن ایک دین لا متعارف کراتے ہیں، جس کے نتیجے میں انہیں ان 3 لینڈز کے اوپر جو سٹیٹس ہیں ان کے اوپر ان کو لیگل ایک پاور حاصل ہو جاتی ہے، دوسرا لنگوسٹک اور کلچرل انفلوئنس بھی ان کو اس ڈین لا کے ذریعے مل جاتا ہے۔ لیکن وہ الگ بات ہے کہ پھر جہاں پر جو ان کی یہ حکمرانی ہے ان 3 آئی لینڈز میں، جو برٹش آئی لینڈز ہیں، ان کے اوپر جو ان کی حکمرانی زیادہ ٹھہر نہیں سکتی، کیونکہ 1927 ایئر کے اندر جو سیکسن کنگز ہے، جو سیکسن یعنی کہ ایک سٹیٹ ہوتی ہے، اس کا جو کنگ ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس نے اب ایک انکرجن لانچ کرنی ہے، کہ یعنی کہ ان علاقوں کو جو یہ ہمارے علاقے ہیں جو کرسچنز یعنی کہ لینڈ ہے، ان کو ہم نے ریکور کرانا ہے، تو اس کے لیے وہ حملہ کرتے ہیں انہی کے اوپر جو اس وقت کے جو وائکنگز وہاں پہ ٹھہرے ہوتے ہیں۔ تو اس حملے کے نتیجے میں جو سیکسن کنگ ہے وہ جیت جاتے ہیں، اور یہ چاروں پھر سٹیٹس بعد میں جا کے یونائٹڈ یعنی کہ آپس میں اتحاد کر کے ایک جو یونائٹڈ کنگڈم ہے پھر وہ بنتا ہے۔ یونائٹڈ کنگڈم اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مختلف کنگڈمز ہوتی ہیں جن میں سے 3 کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے، جو چوتھا ہوتا ہے سیکسن وہ پھر حملہ کرتی ہے اور باقی 3 کو ریکور کراتی ہے، اور پھر انہی کنگ کے انڈر آ کے یہ یونائٹڈ کنگڈم کی صورت میں بنتے ہیں، اور بعد میں پھر ایک برٹش گریٹ برٹن بنتا ہے۔ لیکن اس وقت تک وائکنگز ان کے اوپر حملہ کر کے جو جیت چکے ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کو بہت اچھی طرح مارتے ہیں۔ خیر جب یہاں پر وائکنگز کو شکست ہوتی ہے تو یہ پھر سے اپنے پرانے بزنس کی طرف آتے ہیں، یعنی کہ کس طرح ریڈنگ، لوٹنگ اور سلیو ٹریڈنگ۔ تو جب یہ واپسی کی طرف نکل رہے ہوتے ہیں تو آئرلینڈ کے اندر، کیونکہ یہاں سے پھر یہ نکل کے آئرلینڈ کی طرف بھاگتے ہیں، جو آئرلینڈ ہے پھر وہاں پر جا کے یہ یہی کرتے ہیں، مونسٹریز کے اوپر ریڈنگ وغیرہ کرتے ہیں، اور جو بچ جاتے ہیں لوگ ان کی یہ سلیو ٹریڈنگ وغیرہ شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن پھر جب یہاں سے بھی یہ سارا کچھ مال سمیٹ وغیرہ لیتے ہیں، یہ اپنا ان کا دل رچ جاتا ہے، پھر یہ جاتے ہیں آئس لینڈ کی طرف۔ اب آئس لینڈ کی طرف جاتے ہیں تو ان کو وہاں پر کوئی ریزسٹنس نہیں ہوتی، تو آئس لینڈ کے اندر یہ سمجھے کہ وہاں پر یہ ٹھہر جاتے ہیں اور پورا آئس لینڈ یہ ان کے انڈر چلا جاتا ہے۔ اب یہاں پر مختلف ہسٹورینز مختلف باتیں لکھتے ہیں کہ کس وجہ سے آئس لینڈ آسانی سے ان کے پاس چلا جاتا ہے۔ کچھ تو یہ لکھتے ہیں کیونکہ نام ہی آئس لینڈ ہے، تو وہاں پر جو موسم کی شدت کی وجہ سے لوگ رہ ہی نہیں رہے،
ہوتے بہت زیادہ جو بڑا رقبہ ہوتا ہے وہ خالی پڑا ہوتا ہے، اس لیے یہ وہاں جا کے رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر ان کو جو لڑائی ہے اتنی جو شدت کے ساتھ، جس طرح یہ یونائٹڈ کنگڈم کے اندر ان کو ملتی ہے، جو بعد میں یونائٹڈ کنگڈم بنتا ہے، سیکسن جو کنگ ہے وہ جس طرح ان کو شکست دیتے ہیں، تو اس طرح کی لڑائی یا بیزنٹائن کے اندر جو ان کو لڑائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس طرح کی لڑائی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تو یہ مختلف رائے ہے، لیکن جو ان کا اگلا پڑاؤ ہوتا ہے وہ آئس لینڈ کے اندر ہوتا ہے، اور یہ وہاں پر جا کے اپنی گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو وقت ہے وہ پھر بڑھتا جاتا ہے، اور چلتے چلتے وقت آ جاتا ہے 10ویں صدی کا۔ تو جب 10th سینچری آتی ہے، جو کرسچینٹی میں نے آپ کو کہا تھا اس وقت وہ مشنری جو ہوتے ہیں کہ یعنی کہ عیسائیت کی ترویج و اشاعت کے لیے مشنریز کو بھی وہ بھیجتے ہیں مختلف علاقوں میں کہ لوگ کرسچینٹی کی طرف کنورٹ ہو۔ تو جو اس مشنز کے نتیجے میں یہ ایک نتیجہ نکلتا ہے، ایک تو ویسے ہی ٹریولنگ کی وجہ سے، کیونکہ یہ مسلسل یورپ، نارتھ امریکہ اور یہ ادھر جو یونائٹڈ کنگڈم ہے اس کی طرف ان کا جو ہوتا ہے ٹریولنگ وغیرہ، اس کی وجہ سے ہی ویسے ہی یہ کرسچینٹی سے ایکسپوز ہوتے ہیں۔ تو جو ماس کنورژن ہوتی ہے پہلے، اس وجہ سے بھی دوسرا جو ان کو مشنریز ہوتے ہیں جو کرسچنس کر رہے ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں بھی ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے وہ کرسچینٹی کی طرف کنورٹ ہو چکی ہوتی ہے وائکنگز کی۔ اور جو یہ وائکنگز ہوتے ہیں جب کرسچن بن جاتے ہیں، کرسچینٹی کی طرف کنورٹ ہو جاتے ہیں، پھر جو اپنے ریڈز ہوتے ہیں ان کو ایک سمجھ لے سرپرائزنگلی وہ کہتے ہیں کہ اب یہ ہمارے کروسیڈز ہیں۔ پہلے وہ کیا ہوتے تھے کہ پائریٹ ریڈز ہوتے تھے، پھر جب یہ کرسچن بن گئے ان کو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اب یہ ہولی ریڈز ہیں، ہولی یعنی کہ مشن ہم کر رہے ہیں، ہم کرسچینٹی کو پلا رہے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں پھر یہ اب کروسیڈز بن چکے ہیں۔ لیکن جو ایک یہ چیز ہے، یہ اس چیز کے لیے سب سے بڑا ایک سٹیپنگ سٹون ہوتی ہے جو وائکنگ ایرا اس کے اینڈ کرنے میں، کیونکہ جو نیو جو اسکینڈینیوین ایلیٹ ہوتی ہے وہ زیادہ تر کرسچنز ہوتے ہیں، اور وہ ان چیزوں کو غلط تصور کرتے ہیں، کیونکہ جب مذہب آ جاتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو، وہ کہتا ہے کہ انسانوں کی قتل عام وغیرہ کی، بچوں، عورتوں، بزرگوں یا اس طرح پلنڈرنگ وغیرہ کی اجازت نہیں دیتا۔ تو وہ جو اپنے ہی ملک کے اندر اسکینڈینیوین ریاستوں کے اندر جو ان چیزوں کو ڈسکریج کرتے ہیں، جو ریڈز ہوتے ہیں جس کے اندر بہت زیادہ قتل و غارت ہوتی ہے، تو جو ریڈز ہوتے ہیں وہ تقریباً ناپید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ ریڈز کا جو ہوتا ہے کہ ہونا، پائریٹس وغیرہ جو یہ بزنس ہوتا ہے یہ ختم ہونے کے قریب آ جاتا ہے، کیونکہ جو ایلیٹ ہوتی ہے اسکینڈینیوین وہ کرسچن بن چکی ہوتی ہے، وہ ڈسکریج کرتے ہیں، تو لوگ خود بخود اس کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب ایلیٹ ہی کرسچنز ہو چکی ہوتی ہے، جو اسکینڈینیوین ریاستیں ہیں ان کے اندر بھی کرسچینٹی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ماس کنورژن ہوتی ہے یہ ایک سٹون رکھ دیتی ہے کہ سمجھے کہ پہلا سٹیپنگ سٹون ہو جاتا ہے کہ وائکنگز ایرا کے اینڈ ہونے میں۔ لیکن پھر ایک جو آفیشلی کہتے ہیں کہ جب وائکنگ ایرا اینڈ ہوتا ہے وہ 1066 یعنی کہ 1066 ایئر کو اینڈ ہوتا ہے۔ وہ کس وجہ سے؟ کیونکہ جو کنگ آف نارمینڈیا ہیرلڈ 3 وہ حملہ کرتا ہے یونائٹڈ کنگڈم کے اوپر، کیونکہ اب یہ یونائٹڈ کنگڈم بن چکا ہوتا ہے۔ تو جو ہیرلڈ 3 ہے وہ حملہ کرتا ہے یونائٹڈ کنگڈم کے اوپر، اور جو وہاں کا جو کنگ ہوتا ہے گاڈ-ونسن، وہ بیٹل آف سٹینفورڈ کے اندر جو ہیرلڈ 3 ہے اس کو شکست دے دیتا ہے۔ نہ صرف شکست دیتا ہے بلکہ وہیں پر جو اس کی ہلاکت بھی ہو جاتی ہے، اس کو وہ بیٹل کے اندر ہی یعنی کہ مار دیا جاتا ہے کنگ آف نارمینڈی کو۔ تو جو یہ ہیرلڈ گاڈ-ونسن ہے یہ فتح یاب ہوتا ہے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جس کو جو ٹیکسٹ ہے جو اس وقت اویلیبل وائکنگز ہسٹری کے اوپر، اس کے اندر اس جو بیٹل کو اور اس ایئر کو آفیشلی جو وائکنگ ایرا کے اینڈ کا ایک کہتے ہیں کہ اینڈ کی ڈیٹ اس کو اس سال کو تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ یہی وہ لاسٹ کوئی بھی بڑا پورے یورپ کے اندر ریڈ ہے جو وائکنگز کنڈکٹ کرتے، لیکن اس شکست کے بعد دوبارہ یورپ کے اندر اتنے بڑے پیمانے پر کوئی بھی حملہ نہیں کیا جاتا وائکنگز کی طرف سے۔ لیکن اب اگر ہم ایگزیکٹ اس سوال کا جواب دیکھیں کہ آخر یہ وائکنگز کا کولیپس ہوا کیوں، تو اس کا جواب اتنا سادہ نہیں ہے کہ یہ جو سٹینفورڈ کا جو برج کا بیٹل ہے یہ بھی ایگزیکٹلی اس کے جو وائکنگ ایرا کے اینڈ کی بنیاد نہیں بنتا، بلکہ جو وائکنگ ایرا کی اینڈ کی بنیاد ہے وہ بہت پہلے ہی رکھ دی جاتی ہے۔ کس صورت میں؟ جو کرسچینٹی کی طرف ماس کنورژن ہوتی ہے ایک وہ، دوسرا جو اپنے ارد گرد جن علاقوں میں جا کے یہ بستے ہیں اس کلچر کے ساتھ ان کی اسیمیلیشن
تیسرا جو یہ نیبرہڈز ان کے ہوتے ہیں، یہ امپائر سٹرانگ ہو چکی ہوتے ہیں کیونکہ یہ پہلے حملے کرتے ہیں، پھر وہ اپنے آپ کو مزید مضبوط کر لیتے ہیں، اب ان کے لیے وہ کرنا حملے آسان نہیں ہوتا۔ تیسرے جو ان کی ایلیٹ ہوتی ہے، جو کرسچینٹی کی طرف کنورٹ ہو چکی ہوتی ہے، وہ ان کے ریڈز کو ڈسکریج کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو یہ ویسے ہی بزنس ہوتا ہے پائریٹس وغیرہ کا، اس کو یعنی کہ اتنا فائدہ مند نہیں رہتا جتنا یہ اس وقت میں رہتا تھا۔ تو جو یہ مختلف وجوہات ہیں، ان کی بنیاد پہ جو وائکنگز ایرا وہ ویسے ہی اختتام پذیر کی طرف چل چکا ہوتا ہے۔ جو یہ ایک بیٹل ہے، اس کو آفیشیلی ٹیکسٹ میں تو لکھا جاتا ہے کہ یہ وائکنگ ایرا کے اینڈ کی طرف جو نہیں ہے، اسی کو آفیشیل لکھا جاتا ہے، لیکن یہ بھی بیٹل ایک وائکنگ ایرا کو ختم کرنے کا باعث نہیں بنتا، بلکہ یہ مختلف وجوہات تھی جو میں نے آپ کو بتائی کہ ماس کنورژن ٹو کرسچینٹی ہے، پھر اس کے اندر کلچرل اسیمیلیشن ہے، یعنی کہ مختلف کلچر کو یہ اڈاپٹ کرتے ہیں، ان کی لینگویجز وغیرہ کو سیکھتے ہیں، وہیں پر یہ رہتے ہیں، شادیاں وغیرہ کرتے ہیں، تو اس کلچر میں یہ ضم ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا میں نے آپ کو بتایا کہ ویسے ہی جو ان کے اپنے ریڈز وغیرہ ان کو ڈسکریج وغیرہ کر دیا جاتا ہے، جو آخری کیل ہوتی ہے ان کے تابوت میں وہ یہی ثابت ہوتی ہے کہ جو ان کی اپنی ایڈیٹ ہوتی ہیں ان کے ریڈز کو سمجھ لے کے اس کے اوپر سے ہاتھ ہٹا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اب بند ہونا چاہیے۔ جب وہ ریڈز بند ہو جاتے ہیں تو ان کا نام آہستہ آہستہ ہسٹری سے خود ہی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جتنے جلدی یہ ایک سمجھے کہ دنیا کی تاریخ کے اوپر ابھر کے آتے ہیں، اتنے ہی جلدی یہ دنیا کے تاریخ کے علاقوں میں گم بھی ہو جاتے ہیں۔ اور ماڈرن ایرا میں انہوں نے بہت سارا جس طرح وائکنگ سیزن وغیرہ آیا ہے، ماڈرن ورلڈ کو کیپٹیویٹ کیا ہے ان کے مائنڈز کو، لیکن ایگزیکٹ جو ٹیکسٹ ہے، جو ایگزیکٹ ان کی ہسٹری ہے، بالکل اس کے بارے میں کوئی 100% اتھینٹسٹی موجود نہیں ہے، کیونکہ جو یہ ٹیکسٹ ہے ایک تو جب وائکنگ ایرا اینڈ ہوتا ہے اس کی کئی سینچریز کے بعد لکھا جاتا ہے، جو ان کے سورسز ہوتے ہیں وہ اسکینڈینیوین سورسز ہی ہوتے ہیں، یا جہاں پر انہوں نے حملہ کیا ہوتا ہے جو ان کے وکٹمز ہوتے ہیں موسٹلی انہی کی طرف سے جو وہ ریلیٹ کرتے ہیں ان کو ٹیکسٹ میں کنورٹ کیا جاتا ہے۔ تو ایگزیکٹ جو اتھینٹیکیٹ سورس ہے ٹیکسٹ ہے وہ اس وقت کا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اسی وقت ہوتا ہے جب ساتھ ساتھ امپائرز اپنی جو ہسٹری ہے وہ ریکارڈ کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا یہ کوئی امپائر نہیں تھے، یہ کوئی ایتھنک گروپ نہیں تھا، یہ کوئی ریلیجیس گروپ نہیں تھا، یہ ایک پائریٹ تھے، تو ان کا اس وقت ریکارڈ مینٹین نہیں ہو رہا تھا، تو اب بھی کوئی اتھینٹک سورسز نہیں ہے، بس یہی ایگزیکٹ ان کی ہسٹری تھی جو میں نے آپ کو بتائی، اور امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔